اسی طرح ایک اور صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ وہ بہت پریشانی میں مبتلا ہیں اور انہوں نے بتایا کہ وہ اچھے بھلے پاکستان میں مری میں کچھ ریسٹورنٹس کے کھانے پینے کا جو نظام تھا اس کے وہ سپروائزر تھے. مری میں آپ کو پتہ ہے کوئی 3000 ہوٹل ہیں اور بعض اوقات وہاں کھانے کا نظام اس طرح چلتا ہے کہ 5-6 ہوٹل ہوتے ہیں جن کا جو شیف ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے اور وہ کبھی ایک ہوٹل میں کبھی دوسرے میں کبھی تیسرے میں جا کے نظام چلا رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک صاحب جو ساؤتھ افریقہ سے آئے تھے اور وہاں آ کے مری میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک ہی دن میں دوستی ہو گئی اور اگلے دن ان کے ساتھ منصوبہ بن گیا کہ وہ مری میں جو لوکل بہت اچھی ملازمت تھی ان کی جس سے وہ کافی کماتے تھے، یعنی 5-6 ہوٹلوں سے وہ کلیکٹیو کافی اچھا کماتے تھے، تو انہوں نے سب جگہ سے ریزائن دے کے تو وہ ان کے ساتھ ساؤتھ افریقہ چلے گئے کیونکہ وہاں ان کا ریسٹورنٹ تھا اور اس ریسٹورنٹ کے لیے ان کو شیف کی ضرورت تھی اور 8-9 مہینے تک انہوں نے وہاں جب کام کیا تو ان کو ایک دن بھی کوئی تنخواہ نہیں دی اور خالی لارے لپے پہ رکھا. پہلے مہینے کے بعد نہیں کہ مجھے کچھ پیسے دیں؟ کہتے پہلے مہینے تو میں نے سوچا نہیں کوئی بات نہیں، اپنے گھر والی بات ہے، اپنے اتنے اچھے دوست ہیں. دوسرے مہینے تھوڑا بہت اشارے کنائے میں کہنا شروع کیا کہ مجھے گھر کچھ بھیجنا ہے تو پھر ان کا ہو جائے گا، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، اپنے گھر والی گل ہے. یہ آپ نے کبھی باتیں سنی ہے جو لوگ باتیں کہتے گھر والی گل ہے؟ یہ جو کلونیل کزن ٹاک اس کو ہم کہتے ہیں. کلونیل کزن ٹاک بڑی دلچسپ چیز ہے صورت ہے. کلونیل کزن ٹاک پتہ ہے کیا ہوتی ہے اجاز بھائی؟ جی سر، یہ جس طرح برطانیہ نے ہم پہ حکومت کیا اب انشاءاللہ ہم ان پہ کریں گے. نہیں، کلونیل کزنز جیسے جو لوگ ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں کبھی انگریز کا غلبہ تھا اور ہمارے ملک پہ بھی تھا تو ان تمام ممالک کے لوگ ہمارے کلونیل کزنز ہیں. تو بعض لوگ یہ بات نہیں کرتے جو کلیئر بات نہیں کرتے. سر وہ نا برطانیہ والوں نے پوچھا نا کہ آپ سب یہاں پہ کیوں آ گئے، یعنی پاکستان، انڈیا، میرپور، یہ سارے بندے بریٹن وچ کیوں آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تسی ساڈے نہیں آئے سو. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ جو کلونیل کزن ٹاک ہے، جب آپ کسی سے ایک آسان سا سوال پوچھتے ہیں اور وہ کوئی جواب نہیں دیتا، صحیح جواب نہیں دیتا، کہتے کر لیں گے، ہو جائے گا، دیکھ لیں گے، تو اس طرح کی جو گفتگو ہے اس گفتگو سے آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کوئی ہاتھ ہونے والا ہے. سو ایک تو یہ ہے کہ دوستی فاسٹ ٹریک پہ نہیں ہو سکتی، یعنی محبت بھی فاسٹ ٹریک پہ نہیں ہو سکتی. جو محبت فاسٹ ٹریک پہ ہوتی ہے وہ بھی کریشی ہوتا ہے. جو فاسٹ ٹریک پہ چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت بہترین نہیں ہوتی. ہر چیز کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے اور جب لوگوں سے آپ تعلقات آگے بڑھاتے ہیں تو آپ ان پہ بھروسہ کرنے کے لیے کوئی آبزرویبل اور میئریبل ٹیسٹ رکھتے ہیں اور اس میں آپ کے فیملی ممبرز بھی شامل ہیں اور اس میں دوسرے لوگ بھی شامل ہیں. اور قطعی طور پر اس کا غلط مطلب نہ لیں کہ آپ لوگوں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں. بائی اینڈ لارج زیادہ تر ایک گریٹ میجورٹی آف پیپل وہ جو اچھے ہوتے ہیں لوگ، لیکن بیچ بیچ میں ایک آدھ بندہ جو ہوتا ہے جس نے تماشے کرنے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو پہچاننا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مدار میں یا آپ کے ریڈار پہ اگر آ جائے تو آپ کو پتہ چل جائے. مجھے آپ کی بات سے آپ نے کہا نا بیچ جیسے لفظ یوز کرتے ہیں گندا انڈا. اب سر ہم انڈے لے کے آتے ہیں، نہیں سر آنیسٹلی جب انڈے ہم لے کے آتے ہیں نا تو واٹ وی کین ڈو از کہ ان کو پانی کے ایک اس میں رکھ دیں. جو انڈے اوپر تیرنے لگے نا یہ گندے انڈے ہوتے ہیں. ہاں جی ڈاکٹر صاحب تسی بھی چیک کیا وہ صحیح ہوتے ہیں، وہ باٹم میں چلے جاتے ہیں. اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں، کوئی لٹمس ٹیسٹ ہوتے ہیں. ہمارا اینٹنا بعض اوقات وہ لہریں کیچ نہیں کر رہا ہوتا، ہم خام خواہ بھروسے کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ کے محلے میں پرچون کی دکان والا آپ کو امریکہ کا ویزا آفر کرے یا گرین کارڈ آفر کرے تو آپ کو کیا سوچنا چاہیے؟ دال میں کالا ہے، دال میں کالا ہے. تو کبھی نہ کبھی ضرور کویسچن ضرور آپ اپنے ذہن سے کریں کہ یہ جو دوسرا بندہ آفر کر رہا ہے اٹ لکس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. اور لالچ بری بلا ہوتی ہے، یہ محض محاورہ نہیں ہے، یہ حقیقی زندگی کا قصہ ہے.
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।